پہلے دن یہ بات عرض کی تھی کہ امام کی سیرت، ان کے ارشادات، ان کے ہدایات اور ان کی حیات طیبہ سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور انتخاب کا معیار آپ کی خدمت میں اپنی باتوں کو رکھنے کا ہمیشہ یہ قرار دیا ہے کہ جس کے لیے مجھے یہ احساس ہو کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے وہ آپ تک بھی پہنچایا جائے۔ عزیزو، جس دعا کے فقرے کو میں نے روزانہ آپ کی خدمت میں دہرایا ہے، دعائے مکارم الاخلاق کا فقرہ ہے۔ میں نے پہلے دن شاید آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ ہم عام طور پر دعاؤں کو صرف اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ڈھونڈتے ہیں کہ اس وقت ہماری کیا حاجت ہے اور ہم اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھیں، کون سی آیت پڑھیں، کون سے کلمات دہرائیں۔ لیکن دعاؤں کا ایک اور رخ ہے، معصومین کی دعاؤں کا آغاز کر کے، اور وہ رخ یہ ہے کہ معصومین کی دعاؤں میں حق شناسی اور معرفت حق کے لیے جو ذخیرے موجود ہیں وہ ذخیرے بھی کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی بھی ضرورت سے جب بھی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھیں تو پھر ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے اس میں نہ کسی طرح کا کوئی اضافہ ہونا چاہیے، نہ کسی طرح کی کوئی کمی کی جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ نسخہ ہے تو پھر نسخہ دینے والے طبیب کو پتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کہاں پہ ہے، اس میں نہ ہماری طرف سے اضافہ ہو اور نہ ہماری طرف سے کمی ہو۔ جس دعا کے فقرے میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، دعائے مکارم الاخلاق، اس کا ہر جملہ انسانی زندگی کے لیے ایک انتہائی عظیم اور بلند و بالا خصلت اور کمال کے مطالبے کا ذریعہ ہے۔ لیکن جس جملے کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بار بار پڑھا ہے، اس میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے مالک سے یہ مطالبہ کریں، اور یہ بار بار دعا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکیں، جاگیں اور نیند سے بیدار ہوں کہ پروردگار مجھے زندگی چاہیے تب تک جب تک کہ زندگی تیری طاعت میں بسر ہو، لیکن اگر زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پھر مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ میں اس ذرا سے اس لفظ کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ اس منظر کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب چراگاہ میں جانور ہوتے ہیں تو جب وہ چرتے ہیں تو ان کے اختیار میں چراگاہ دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جانور کا جیسا چاہے ویسا برتاؤ چراگاہ کے پیڑ پودے گھاس جھاڑی کے ساتھ کرتا ہے، کہیں شاخ کاٹ لی، کہیں جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیا، کہیں پھول کھا لیا، کہیں پتی کاٹ دی، کہیں پوری کھا لی، کہیں آدھی کھا لی۔ تو جو کیفیت جانوروں کے ہاتھ میں چراگاہ کی ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کی یہی کیفیت شیطان کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر اپنا اختیار کم رہ جاتا ہے، اس کے اوپر شیطان کا اختیار بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ منزل آئے تو معصوم کہتے ہیں اب یہ دعا کرو کہ اس منزل پہ جانے سے پہلے اللہ اپنے پاس بلا لے اور زندگی کو یہیں پہ خاتمہ کر دے۔ معصومین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں اور اپنے ارشادات میں جن مصلحتوں کو پیش نظر رکھا ہے، میں آج خصوصیت سے ایک تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان ہمارا وجود دو حصے ہیں اس کے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔
जिस्म हमारे सामने है और उसकी हालतें भी हमारे सामने हैं, लेकिन रूह का उस तरह से हम मुशाहदा नहीं करते और रूह के बारे में हमारी उस तरह से वाकिफियत भी नहीं है। इमाम ने कुछ इंसानी जिंदगी के मसाइल को जिस्म के ज़ाहिरी हालात के जरिए रूह के बातिनी हालात को समझाया है। एक इरशाद है इमाम का कि हर जिस्म के लिए 6 हालतें हैं। मेरी तमीदी गुफ्तगू है उस मरहले के लिए जो मैंने कल शुरू की थी बात, कि अइम्मा ने, कल और परसों गुफ्तगू की है मैंने, कि अइम्मा ने हमारे जिंदगी के बहुत से उन मसाइल की तरफ हमें मुतवज्जे किया है जो कम से कम बहैसियत मोमिन की जिंदगी के बड़े मसाइल हैं, मगर मोमिन खुद उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता अगर अइम्मा से न सीखे। इस सिलसिले में मैं उसी सिलसिले की गुफ्तगू को आज खात्मे तक लाते हुए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि मौला ने फरमाया कि इंसानी जिस्म की 6 हालतें हैं और इन 6 हालतों में से 3 से ये इंसानी जिस्म कभी खाली नहीं होता। 6 एक साथ कभी जमा नहीं होती और इनमें से 3 से कभी ये इंसानी जिस्म खाली नहीं होता। बिल्कुल सामने की बातें हैं जो मौला ने जिस्म के बारे में फरमाई हैं, लेकिन उसके बाद जो रूह के सिलसिले में फरमाया उसके लिए मैंने हदीस आपको सुनाना चाहिए। इमाम ने फरमाया कि जिस्म की पहली 2 हालतें हैं जिनमें से एक से ये जिस्म कभी खाली नहीं होता है। एक है जागना और उसके मुकाबले में सोना। अब या आदमी जाग रहा है या आदमी सो रहा है, ना ऐसा होगा कि जाग भी रहा हो और सो भी रहा हो, और ना ऐसा हो सकता है कि न जाग रहा हो और न सो रहा हो। जिस्म इन 2 हालतों से खाली नहीं हो सकता। इनमें से एक कोई ना कोई जिस्म पर तारी रहेगी, या जाग रहे हैं या सो रहे हैं। उसके बाद दूसरी हालत जो इंसानी जिस्म पर तारी होती है, इमाम ने फरमाया कि या इंसान सेहतमंद है, जिस्म सेहतमंद है या बीमार है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेहतमंद भी हो और बीमार भी हो। एक ही बॉडी, एक ही जिस्म है, तो अब या सेहतमंद है ये जिस्म या बीमार है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेहतमंद भी हो और बीमार भी हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि न सेहतमंद हो और न बीमार हो। तीसरी किस्म जो जिस्म की हालतों में इमाम ने जिसका तज़किरा फरमाया वो है जिंदगी और मौत। नाम लेने से थोड़ी आ जाएगी। दुनिया में मेहमान बहुत से देखे हैं, आपने भी हमने भी, लेकिन मेहमानों में मलकुल मौत जैसा नहीं देखा। न इससे ज्यादा बेतकल्लुफ और न इससे ज्यादा तकल्लुफ वाला। बेतकल्लुफ इतने हैं कि लाख कहिए आप तशरीफ न लाइए, उनके आने का वक्त आ गया है तो आके रहेंगे, और इतने तकल्लुफ वाले हैं कि लाख बुलाते रहिए, उनके आने का वक्त नहीं हुआ है तो नहीं आएंगे। तो इनसे ज्यादा बेतकल्लुफ भी कोई नहीं है और इनसे ज्यादा तकल्लुफ वाला भी कोई नहीं है। तो इनके नाम ले लेने से कुछ नहीं हो जाने वाला। जिस्म की 2 हालतें, एक है जिंदगी और एक है मौत। ये 6 हालतें जिस्म की हैं। इमाम फरमाते हैं कि जैसे जिस्म इन 6 हालतों में से 3 से खाली नहीं होता, वैसे ही रूह की भी 6 हालतें, और रूह भी इन 6 हालतों में से 3 से खाली कभी नहीं होगी। भाई जिस्म या सो रहे हैं या जाग रहे हैं, एक हालत होगी। सेहतमंद है या बीमार है, जिंदा है या मुर्दा है। जिस्म की तरह रूह की भी 6 हालतें हैं। या जिस्म जैसे जाग रहा है, सो रहा है, वैसे ही रूह जागती है और रूह सोती भी है। जागना क्या है और सोना क्या है? रूह सेहतमंद भी होती है, रूह बीमार भी होती है। रूह की सेहतमंदी क्या है, रूह की बीमारी क्या है? रूह जिंदा भी होती है, रूह मुर्दा भी होती है। हम तो अभी समझ रहे थे वो जिस्म मुर्दा है जिससे रूह निकल जाए, मगर इमाम ने बताया कि रूह है और जिस्म के अंदर है, मगर ये रूह खुद इसकी एक जिंदगी है और खुद इस रूह की एक मौत है। एक जिंदगी है रूह की और एक मौत है रूह की। अब आइए देखें कि जो जिस्म की हालतें जो बिल्कुल हमारे लिए समझना मुमकिन है, उसी तरह से जो रूह की हालतें हैं, वो 6 हालतें जो रूह की हैं, वो हालतें क्या हैं? तो इमाम ने जिस तरतीब से बताया, सबसे पहली चीज क्या थी? जागता भी है जिस्म और सोता भी है। रूह का जागना क्या है और रूह का सोना क्या है? मैं सिर्फ इमाम के इरशाद का
کی ترجمانی آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور مجھے کوئی وضاحت نہیں کرنا پڑے گی. کہا جیسے جسم جاگتا ہے، جیسے جسم سوتا ہے، ویسے ہی روح کی ایک کیفیت ہے جاگنا اور روح کی ایک کیفیت ہے سونا. روح کی جاگنے کی کیفیت کا نام ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا. روح کی جاگنے کی کیفیت کا نام ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہنا، اور روح کی نیند اور روح کے سونے کا نام ہے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کرنا. جسم کا جاگنا کیا ہے، جسم کا سونا کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. روح کا جاگنا ہے احساس ذمہ داری ہونا، بحیثیت بندے خدا میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت باپ کے میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت ماں کے میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت بیٹی کی میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت بھائی کے میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت برادر مومن کی میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت انسان کے میری ذمہ داری کیا ہے. جہاں تک ذمہ داریوں پر توجہ رہے گی یہ روح کی بیداری کی دلیل ہے، اور جہاں ذمہ داریوں سے غفلت شروع ہو جائے گی وہیں سے اس کا مطلب ہے روح سوتی چلی جا رہی. حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. میرے عزیزو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، اور کوئی دشمن نہ ہو تو ایک دشمن تو سب کا ہے. میں نے پرسوں یا کل آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ مصیبتوں کی دنیا میں معصومین کا ارشاد ہے کہ مومن کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں رہتی. مطالعہ کر رہا تھا، مجھے حدیث پڑھنے کو ملی. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المومن لا یخلو من خمس شدائد. میں یہ بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ ہم نے جو اپنے لیے ایک طرح کی سوچ بنا لی تھی کہ صاحب ایمان اور بعمل اور دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری زندگی میں مشکلیں نہ آئیں، اور اس کے بعد جب مشکلات سامنے آتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکوے ہونے لگتے ہیں. بار بار میں وہ جملے دہراتا ہوں، ہم تو نمازی بھی ہیں، ہم تو روزے دار بھی ہیں، ہم تو خمس بھی نکالتے ہیں، مگر ہماری پریشانیاں یہ ہیں. اور وہ دیکھیے ایسا بے دین ہے اور لاوالی، اور اس کے ہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو میں بار بار اپنے بھائیوں اور بہنوں سب سے کہنا چاہتا ہوں، معصومین کے ارشادات صاف صاف ہیں. امام کی خدمت میں آگے کسی نے کہا مولا آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں، کہا پھر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. کافر کی جنت ہے اور جو مومن کا قید خانہ ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ 5 مشکلوں میں سے مومن خالی نہیں رہ سکتا. کون کون ہے؟ کہ یا تو کافر یقاتلہ، ایک دشواری یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی اس سے 2-4 ہو، لیکن دنیا میں نظر ڈالیں آپ، دشمن دین بن کے کافر ہے جو اس کی جان کا در پہ ہے. اگر اس سے خالی ہے ایسی مشکل میں نہیں پھنسے. اور منافق یبغضہ، پھر کوئی منافق اس کے نصیب میں لکھا ہوگا جس کے دل میں اس کے لیے کینہ ہوگا. اس کے بعد اب تیسرا سنیے، اور ہم ہمیشہ دوسروں کو ذمہ ڈالتے ہیں، مگر ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات ہماری طرف تو نہیں آ رہی. ہر مومن کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، کافر یقاتلہ اور منافق یبغضہ او مومن یحسدہ. ایک مشکل مومن ہی کی زندگی میں یہ ہوگی کہ کوئی ایسا مومن اس کے جان کو آیا ہوا ہے جس کو اس سے حسد ہے. کوئی دشواری نہیں تو ایک دشواری یہی سامنے ہوگی. او شیطان یغوی ہے، یا شیطان ہے، نہیں چوتھی ترتیب کے لحاظ سے میں سناؤں، کافر یقاتلہ، منافق یبغضہ. کافر ہوگا جو لڑ رہا ہوگا، یا منافق ہوگا جو اس کے دل میں، اس کے لیے دل میں کینہ رکھے ہوگا، یا مومن ہوگا جو اس کے دل میں حسد رکھے ہوگا. او نفس ینازعہ، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں تو اس کا اپنا نفس اس کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے. اس کی اپنی خواہشات اس کے لیے خود بڑی مشکل ہیں، اس کی اپنی چاہتیں اس کے لیے سب سے بڑی مشکل اس کا نفس ہے جو ہر وقت اس سے لڑ رہا ہے. یہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، نفس اندر سے روک رہا ہے. یہ اچھائی کرنا چاہتا ہے، نفس اندر سے روک رہا. یہ نفس کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ خود ایک بڑی مشکل ہے. اور شیطان یغوی ہے، یا اور کوئی مشکل نہیں تو شیطان تو پیچھے پڑا ہی ہوا ہے جو ہر لمحے اسے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں بات کہی، کہنا کہاں سے شروع کیا تھا میں نے، کہ میرے عزیزوں جسم کی جو حالتیں ہیں ان میں سے
पहली है जागना और सोना। जागना रूह का जागना है एहसास जिम्मेदारी, और रूह का सोना है अपनी जिम्मेदारियों से गफलत कर लेना। यहां पे हदीस को रोक के जो मैंने बात कहना चाही थी कि कोई दुश्मन ना हो तो शैतान तो दुश्मन है, शैतान तो दुश्मनी में लगा है। अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर हमारा कोई दुश्मन है, खुदा ना खास्ता शैतान को छोड़ के भी कोई दुश्मन और हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो इस नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन को हमारी कमजोर पोजीशन की जुस्तजू होगी कि कब हमें कमजोर पाए तो हमारे ऊपर हमला करे। जब हमें कमजोर पाएगा तो उसके कामयाब होने का ज्यादा इम्कान है। इतनी सी बात आपने सुन ली। अब फिर मैं रिवायत को आपके सामने पढ़ूं। का जिस्म की बेदारी और जिस्म की नींद तुम्हारे सामने, रूह का जागना है एहसास से जिम्मेदारी और रूह का सोना है गफलत। उसके बाद दूसरी चीज क्या फरमाया? रूह की सेहत और रूह की बीमारी। तवज्जो दीजिएगा, सब काम की चीजें हैं। फरमाया रूह की सेहत है यकीन की मंजिल तक अपने आप को जिंदगी के हर मामले में पहुंचाना, और रूह की बीमारी है शक का शिकार रहना, चाहे वो जिंदगी के मामलात हो, चाहे वो अकायद हो, चाहे वो देन देन के मसाइल हो, चाहे वो हमारे आपस के रिश्ते हो। शक रूह की बीमारी है। बड़ी अच्छी मिसाल दी है इस शक से बाहर। मैं बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारी इस दुनिया में इस वक्त जो बहुत बड़े मसाइल पैदा होने का एक सबब होता है वो हमारा ये शक होता है। शक जिंदगी को कितना दुश्वार बना देता है। मैं जब हौज़े इल्मिया कुम में ज़ेर तालीम था, उस वक्त के बेहतरीन असातिज़ा में दरस अखलाक और तबलीगी तरबियत करने वालों में आगा मोहसिन कराती, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, वो इस वक्त भी मौजूद है। उनकी बहुत सी तसनीफात और तालीफात है और वो पढ़ने के लायक हैं। बासानी दीन को समझाने के लिए बेहतरीन किताबें उनकी हैं, सहूलत से दीन समझ में आता है। वो बड़ी अच्छी मिसालें भी तलाश करते थे। उन्होंने एक मिसाल दी कि शक दुनिया में क्या मुसीबत खड़ी करता है। हमारे घरों में शक की बुनियाद पर न जाने कितने मसाइल। घर में कोई मसला खड़ा हुआ, शक की सुई जादू टोना, कोई परेशानी आई, और फिर उसके बाद यह शक कहां कहां तक पहुंचा देगा नहीं मालूम, कहां कहां तक रुसवाइयां पैदा कर देगा नहीं मालूम। शक की बीमारी जिंदगी को कैसा दुश्वार बनाती है। हम आप जिंदगी बसर करते हैं, हमारे घर में भी फर्नीचर है, आपके घर में भी, हमारे यहां पुराना हो जाता है, पुराना हो जाता है और लकड़ी का फर्नीचर हो। आपके पास तो नौबत शायद ना है, लेकिन बहरहाल तजुर्बा तो होगा। यहां भी बर्फ बहुत पड़ती है, तो जो बाहर लकड़ी की चीजें खुली हुई हैं, आप भी कभी उन पर हाथ रख दें तो एक चीज उस लकड़ी से निकल के उंगली में कभी कभी लग जाती है। उसे उर्दू में क्या कहते हैं? फांस लग जाती। कितनी मोटी होती। हमारे जैसों को तो चश्मा लगा के ढूंढे नहीं मिलती, मगर यह फांस लग जाए तो होता क्या है? खाना खा के उठे, जरा से कोई रेशा दांतों में फंस गया, तो जरा से रेशा अगर दांतों में फंस जाए तो होता क्या है? बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हर 30 सेकंड के बाद कुरेदना, कभी उंगली कुरेद रहे, फांस लगी, कभी जबान बेचैन बेचारी। तो जैसे एक छोटी सी फांस लग जाए तो आदमी को किसी काम करने के लायक नहीं रह देती जब तक वो फांस निकाल न ले। हर 2 मिनट के बाद एक मर्तबा कोशिश होगी इसे निकाल लें, फांस निकल जाए, रहमत खत्म हो जाए। आगे मोहसिन खराती फरमाते थे कि शक की सूरत हाल जिंदगी में वही है जो फांस की है तो बहुत बारीक सी चीज, लेकिन ये लग जाए तो जिंदगी में वही बेचैनी पैदा कर देगी जो एक मामूली सी फांस तुम्हारी उंगली में लग जाए तो जिस्म को बेचैन कर देती है। तो इमाम ने फरमाया कि इंसानी रूह के लिए सेहतमंदी की कैफियत है अपने आप को मंजिल यकीन तक पहुंचाना। मजहबी मसाइल में भी शक पैदा होगा। शक इल्म का जीना है, पड़ाव नहीं है। देखिए, उस इल्म के पड़ाव तक आदमी शक के बगैर पहुंचेगा भी नहीं। पता नहीं ऐसा है, खुदा है कि नहीं, नबी है कि नहीं, कयामत है कि नहीं, लेकिन ये पड़ाव ना बनाया जाए इसको। ये शक ना हो तो आदमी यकीन तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन इस मंजिल से गुजरना होता है, इस मंजिल पे रुकना नहीं चाहिए। जिंदगी के किसी मसले में शक पैदा हो जाए, मेरा मौजूद गुफ्तगू इस वक्त नहीं है,
ہمارے معاشرتی مسائل میں، زندگی کے اہم ترین مسائل میں نہ جانے کہاں کہاں یہ زندگی کو تباہ کرتا ہے. امام کہتے ہیں یہ روح کی بیماری ہے. شک ہے تو یہ روح کی بیماری ہے. صحت مندی یقین کی منزل تک پہنچنا ہے، بیماری ہے شک کا شکار ہونا. اس کے بعد تیسری چیز، اچھا جاگنے اور سونے میں کس معاملے میں آدمی زیادہ دشمن سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور کب کمزور ہے؟ جب جاگ رہا ہو تو حفاظت زیادہ کر سکتا، سو رہا ہے تو بے خبری میں کوئی بھی آ کے کچھ بگاڑ لے. اس کے بعد صحت مندی اور بیماری میں، صحت مند ہے تو حفاظت زیادہ کر سکتا اور بیمار ہے تو دشمن کون پیچھے لگا؟ شیطان لگا ہے. اب ہم سمجھ لیں خود ہی، فرائض کی طرف توجہ رہے گی تو شیطان کے حملے کا خطرہ کم ہے. فرائض سے غفلت ہوگی خطرہ بڑھ گیا. یقین کی منزل ہوگی شیطان کے حملے کی ناکامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. شک کی منزل زندگی میں آ گئی تو شیطان کی کامیابی کے امکانات بڑھ گئے. اب جسم زندہ بھی ہے، جسم مردہ بھی ہے. روح کی زندگی کیا ہے اور روح کی موت کیا ہے؟ بغیر تشریح کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، متوجہ بہت زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لینا ہے، کم وقت میں ہی آپ ماشاءاللہ سے متوجہ ہیں پوری طرح سے. میرے عزیزوں، دو جملے امام نے فرمایا، جسم کی زندگی اور جسم کی موت معلوم ہے، لیکن روح کی زندگی اور روح کی موت کیا ہے؟ فرمایا روح کی زندگی ہے علم اور روح کی موت ہے جہالت. میرے عزیزوں، ان تینوں حالتوں میں آدمی جاگ رہا ہے خطرہ کم، سو رہا ہے خطرہ زیادہ، صحت مند ہے خطرہ کم، بیمار ہے خطرہ زیادہ. لیکن بیمار ہو، سو رہا ہو مگر زندہ ہو تب کچھ تو کر سکتا ہے، آواز ہی مدد کے لیے نکال سکتا ہے. لیکن اگر سو نہیں رہا ہے بلکہ مر گیا ہے تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ دشمن جو چاہے کر لے. میرے عزیزوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، شیطان کا قبضہ اس وقت تک ہماری سوسائٹی پہ برقرار رہے گا جب تک کہ ہم جہالتوں کا شکار رہیں گے. ان جہالتوں سے نجات حاصل کیے بغیر اللہ کی طرف سے کوئی الگ سے انتظام ہونے والا نہیں. ان جہالتوں کا علاج ہونا چاہیے. آج جو شیطانی کرتوت ہماری سوسائٹی میں دکھائی دے رہے ہیں، جن آفتوں کا شکار پورا معاشرہ ہے، اس کی بنیاد میں جائیے گا تو اہم ترین بنیادوں میں سے آپ کو ایک یہی سبب دکھائی دے گا، ظاہر میں زندہ ہیں مگر باطن میں روح زندہ نہیں ہے. میں نے اتنی گفتگو آپ کی خدمت میں اس لیے کی ہے کہ اس میں جو سب سے کمزور ہے وہ ہے موت کی منزل، روح کی موت کی منزل. اور سب سے کم خطرہ کب ہے؟ سونے جاگنے میں. بہرحال آدمی سو بھی رہا تو اٹھ جائے گا، کوئی جگائے گا تو اٹھ جائے گا. اس لیے معصومین علیہ السلام نے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہمارے لیے قدم قدم پہ ارشادات بھی عطا کیے ہیں اور ہدایات بھی جاری کی ہیں. میں اس میں چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام سے مربوط گفتگو چل رہی ہے، اس لیے میں نے چاہا تھا کہ میں آج کا اختتام بھی امام کے کسی ارشاد کی بنیاد پہ کروں. ہم آپ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسلام نے اور دنیا کی ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں ملاقات کا ایک سلیقہ سکھایا گیا ہے. اس سلیقے میں ابتدائی ملاقات کے لیے سلام و دعا ہے. اب اس میں اپنے اپنے الفاظ الگ الگ ہیں. انسان جو بنائے گا اس کا مزاج الگ ہوگا، جو خالق کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہوگا اس کا مزاج الگ ہوگا. ملاقات میں پہلا خدشہ یہی ہوتا ہے کہ آمنے سامنے پتہ نہیں کیا کریں گے. تو اس وقت اسلام کی رہنمائی یہ ہے کہ شروع کرو تو سلام علیکم، پہلا خدشہ دل سے نکال دو. ہم آپ سے مل رہے ہیں تو آپ کی سلامتی کا خیال بھی ہمارے دماغ میں اور آپ کی سلامتی کی دعا کے ساتھ ہم آپ سے مل رہے ہیں. اگر حقیقتاً خالی اس ایک سلام کی حقیقت کو پہچان کے ہم ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیں، نہ جو آداب عرض میں ہے نہ جو گڈ مارننگ میں ہے، کہیں نہیں ہے وہ کیفیت جو اس سلام علیکم میں ہے. خالی اس کے بعد آدمی جب سلام علیکم سے ملاقات کرے گا تو پھر کہاں سے نوبت آئے گی کہ کہے تو سلامتی اور تھوڑی دیر کے بعد زبان کے ڈنڈے چلنے لگے؟ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر سلام علیکم صرف صدق کے دل سے آدمی سلام علیکم کہہ کے ملاقات کرے تو اس کے بعد پھر یہ امن کی ملاقات ہوگی. تو خیر، سلام علیکم سلام، بلکہ
یہاں تک روایات کے جملے یہ ہیں کہ اگر سلام کے بغیر کوئی گفتگو شروع کر دے تو اس کو جواب مت دو. البتہ اس سے چوک ہو گئی، اس نے 99 کھو دیے ہیں. پہل کر کے وہ سلام کرتا تو 99 اس کی تھے، ایک آپ کا. اس سے چوک ہو گئی ہے تو آپ کا کمانے کا وقت آ گیا، آپ 99 آپ لے لیجئے، آپ پہل کر کے سلام کر دیے. ہمارے ہاں یہ بھی ہے، ایک معیار بن گئے ہیں، چھوٹا بڑا اور بڑے چھوٹے، اور تہذیب میں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، مذہب نے بھی سکھایا ہے، اور اس پورے مذہب کے نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ کمزور طاقتور کو نہیں، طاقتور کمزور کو سلام کرے. اس پورے نظام کو آپ دیکھیں گے، سوار اور پیادہ دو آدمی ہیں تو جو سوار ہے وہ پیدل کو سوار کر سلام کرے. بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور کھڑا ہوا ہے تو جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اس کا پورا خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب کمزور کہہ رہا سلامتی تو اب تم طاقتور ہو کے کم سے کم بے مروتی نہیں کرو گے. تو سلام دعا کا اسلامی طریقہ ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں، اس کے اپنے آداب ہیں. اب اس میں اس کے سلام کے بعد مصافحہ، مزاج پرسی، اس کے اپنے اپنے الفاظ ہیں. تو ایک عرب کا بھی ایک طریقہ ہے، ملاقات کے بعد، سلام کے بعد عام طور پوچھتے ہیں کیف اصبحتم، کیسا، ہم جیسے آپ کہتے ہیں کیسا مزاج ہے، طبیعت کیسی ہے. بعض لوگ تو یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کی خیریت کیسی ہے. ہماری خیریت نہیں پوچھتے، ہماری خیریت کی خیریت پوچھتے ہیں. اور کبھی کبھی تو خیریت اور خیریت میں فرق بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پوچھ رہے ہیں. تو چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے ملاقات کی اور اس کے بعد کہا کیف اصبحت یا مولایا، آپ نے آج کی صبح کیسے کی ہے. عرب کا مزاج پرسی کا طریقہ، شام ہے تو کیف امسیتا، صبح ہے تو کیف اصبحتا. تو کیف اصبحتا مولایا ایک نارمل سی گفتگو ہے، ایک نارمل سے جواب الحمدللہ رب العالمین کافی ہے. اور یہاں پہ بھی جو مذہب کی ہدایات کے اندر جو باریکیاں ہیں، میں اپنے جوانوں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سنا دوں. انسان کے دو حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے جب وہ خوشیوں میں ہے، نعمتوں میں ہے، تکلیف کا احساس نہیں ہے. اور ایک ہے کہ جب وہ کسی دشواری کا شکار ہے، کسی مشکل کا شکار، مثال کے طور پر بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہے، گھر میں کوئی بلا آفت آ گئی ہے، تو کبھی آدمی مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے، اور کبھی پریشان حالی کا شکار ہوتا ہے. اسلام دونوں جگہ سلیقہ سکھاتا ہے، ایک باریک سے فرق کے ساتھ. کہا جب نعمتوں کے احساس میں زندگی بسر کر رہے ہو اور اس وقت تم سے کوئی پوچھے، ائمہ کا یہی طریقہ تھا کہ مزاج کیسا ہے، تو جواب میں کہو گے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا مالک ہے. لیکن اگر تم تھوڑی تکلیف میں، زحمت میں، کسی طرح کی دشواری میں ہو تو عام طور پر جہاں کسی نے پوچھا کیسا مزاج، بس شروع ہو جاتے ہیں ارے کیا بتایا، 4 دن ہو گئے، یہ ہو گیا، اور 5 دن ہو گئے، یہ مصیبت آ گئی، یہاں شروع ہو جاتے ہیں. مگر معصومین علیہ السلام کا طریقہ، سکھایا ہوا سلیقہ کیا تھا؟ کہا نعمتوں میں ہے تب تو الحمدللہ کہو گے ہی، لیکن اگر مشکلوں میں بھی ہو تب بھی تمہیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں بھی اللہ مجھے رکھے وہ لائق حمد ہے. شکوے کی گنجائش اب بھی نہیں، اس لیے کہ تم ہو، جس حال میں بھی ہو تو نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں. تو اگر کسی ایک نعمت یا 2 نعمتوں سے تمہیں محرومی کا احساس بھی ہو رہا ہے تو وہ جو بے حساب نعمتیں تمہاری زندگی کے ساتھ ہیں ان کا احساس کیوں مٹا جاتا ہے؟ ان بے حساب نعمتوں کا احساس رکھ کے زبان پہ الحمدللہ کا فقرہ جاری کرو، تاکہ جن نعمتوں سے محروم ہو گئے ہو یہ شکرانہ تمہیں ان نعمتوں تک دوبارہ پہنچا دے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اس نے پوچھا کیف اصبحت یا مولایا، صبح کیسے کی آپ نے آج کی؟ امام نے سادہ سے جواب تھا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے، الحمدللہ علی کل حال کہہ دیتے، لیکن امام نے ایک تفصیلی گفتگو جواب میں شروع کر دی، وہی غفلت کو دور کرنے کے لیے، اس غفلت سے نکالنے کے لیے. دیکھیں ہم آپ سب اس زندگی میں روزمرہ کے مسائل میں لگ کے جس غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جن چیزوں کا احساس ہم سے گھٹ جاتا ہے یا مٹ جاتا ہے، ائمہ نے اس کی طرف متوجہ کیا. اب آپ خود اس روایت کو سنیں،
میں نے پڑھا تو میں نے خود دیکھا، سوچا کہ میں اس میں کہاں متوجہ تھا، کہیں متوجہ، اور کتنا متوجہ تھا، کتنا متوجہ نہیں، اور زندگی میں کتنی بار متوجہ نہیں ہوا۔ امام نے فرمایا اصبحت وانا مطلوب بخصال سمان، میں نے اس عالم میں صبح کیا ہے کہ 8 طرح کے مطالبے ہیں جو مجھ سے کیے جا رہے ہیں، اور ان سب پہ مجھے توجہ دینا ہے، ان سب پہ دھیان دینا ہے، غفلت سے نکالنے کے لیے۔ زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول اصبحت وانا مطلوب بخصال سمان، 8 طرح کی ڈیمانڈ ہے، 8 مطالبہ کرنے والے ہیں جن کا مجھے خیال رکھ کے صبح جو کی ہے اس کو زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ کون کون پہلے سن لیجئے، پھر ان کا مطالبہ کیا ہے وہ بھی بتایا امام نے۔ فرمایا ایک میری جستجو میں، اب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں تلاش میں، میرے مطالبے میں میرا مالک میرا اللہ، وہ کہہ رہا ہے دیکھو خیال رکھنا میں ہوں۔ دوسری ڈیمانڈ اور دوسرا مطالبہ کس کا ہے؟ وہ رسول، اللہ کا رسول ہے، کوئی دن میری زندگی کا ایسا نہیں آئے گا جب مجھے اس کا خیال نہ رکھنا ہو۔ تیسری کیا چیز؟ فرمایا والقرآن، اللہ کی کتاب ہے، اس کا بھی ایک مطالبہ مجھ سے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا والنفس، میرا اپنا نفس ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ کہ پانچویں میرے عیال ہیں۔ چھٹی کی چیز کیا ہے؟ جن کا سب کا مجھے خیال رکھ کے زندگی بسر کرنا ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ فرمایا والملکان، جو کرامن کاتبین ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ساتواں کون ہے؟ ایک ذرا سے خطرناک مگر حقیقت نہیں، ملک الموت والملک۔ اور آخری چیز قبر۔ یہ 8 ہیں جن کا خیال رکھ کے تمہیں دن بسر کرنا ہے۔ امام نے فرمایا یہ 8 چیزیں ہیں، اپنے نام سے کہیں لیکن ہمارے لیے کہیں، ان 8 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھ کے جینا سیکھو، جینے کا سلیقہ سیکھو۔ فرمایا اللہ یطلبنی بالفرائض، میرا مالک ہے، مجھے پتا ہے کہ اس نے میرے ذمہ داریاں کچھ رکھی ہیں، کچھ ڈیوٹیز رکھی ہیں، کچھ واجبات رکھے ہیں۔ اللہ یطلبنی بالفرائض، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ تو نے میری طرف سے جو ڈیوٹیز لگائی گئی تھی ان میں کتنوں کو پورا کیا اور کتنوں کو نہیں، وہ میرے جستجو میں ہے، میری تلاش میں ہے۔ والرسول، اللہ نے اپنا رسول بھیجا تھا تو سلیقہ حیات سکھانے کے لیے، زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے، اور انہوں نے پوری زندگی اپنے ہر عمل سے، اپنی ہر سیرت سے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ رسول کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ والرسول بالسنہ، رسول ہماری جستجو میں ہے، کس لیے؟ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے ہماری سنت و سیرت سے کتنی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے اور کتنی چیزوں کو نہیں اپنایا ہے۔ والقرآن، قرآن اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ کس لیے قرآن؟ کس لیے؟ کہا قرآن بالعمل، قرآن ڈھونڈ رہا ہے، ہم تلاوت کے لیے نہیں آئے گئے تھے، ہم بھیجے گئے تھے تاکہ تم ہمیں پڑھو اور پھر ہمارے اندر جو کچھ ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ تو قرآن ڈھونڈ رہا ہے تم نے ہمارے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ میں فقرہ کہتے کہتے ایک جملہ یاد آ گیا ہے، کوئی نیا جملہ نہیں، حدیث رسول ہے، مگر دوہرا دوں کام آئے گا تلاوت قرآن کا، کہ جو آداب ہیں ان میں سے ایک سلیقہ جو سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہوئے جنت کا ذکر آئے تو رک کے مالک سے دعا کرو کہ پروردگار یہ نعمت عطا کر، اور جب جہنم کی بات آئے کہیں تو دعا کرو کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ جب کوئی حکم آئے عمل کا تو اس وقت دعا کرو کہ معبود مجھے اس پر توفیق عمل دے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تلاوت کرنے والا تو یہ تلاوت بھی انسان کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہی معصوم کا ارشاد ہے رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے اور قرآن اس پر لعنت کرتا رہتا۔ پوچھا گیا مالک معصوم مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ زبان سے پڑھ رہا ہے، جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ امام سجاد نے فرمایا والقرآن بالعمل، قرآن کہتا ہے ہمارے اوپر عمل کرو، ہمارے اوپر عمل کرو، اس لیے وہ ہماری جستجو میں ہے۔ اس کے بعد والنفس، نفس ہماری جستجو میں، ہمیں ان سب کے درمیان زندگی بسر کرنا ہے۔ والنفس کیا کہہ رہا ہے؟ والنفس بالرغبہ والشہوہ، نفس کہہ رہا ہے میرے مطالبات کو پورا کرو۔ والعیال بالقوت،
عیال میرے کہہ رہے ہیں کہ میرے اخراجات اور ذمہ داریاں جو زندگی کی تمہارے اوپر رکھی گئی ان کو پورا کرو. والملکان، یہ دونوں فرشتے جو میرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بخلوص العمل. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں خالی راہ عمل پہ نہ نکل جانا، بلکہ خلوص عمل کا خیال رکھنا. یہ فرشتے ہم سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد والشیطان وملک الموت، اور ملک الموت مجھے ڈھونڈ رہا ہے. کس لیے؟ میری روح کے لیے. والقبر بالجسد، اور قبر مجھے ڈھونڈ رہی ہے میرے جسم کے لیے. تو عزیزوں، میں نے یہ تذکرہ آپ کو سنایا اس لیے تاکہ معصومین علیہ السلام نے حیات بسر کرنے کے جو سلیقے اور جو زندگی کے طریقے ہمیں عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. نہ جانے زندگی میں کتنے مسائل ہیں جو صرف اہم ترین حیات اور مسائل حیات مومن کے اہم ترین مسائل کی طرف غفلت کے باعث، اگر ہم غفلت کا شکار نہ ہوں تو بہت سے مشکلات ہماری زندگی سے ہٹ سکتی ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے اور بہت سما خراشی بھی کی ہے عزیزان محترم، اور شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس کے باوجود پوری توجہ سے میری گزارشات کو سنا. بس میں آج اپنی گزارش کے اختتام پر آپ سے جاتے جاتے امام کے ہدایات کی روشنی میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں اس میں ایک اور چند منٹ میں ایک ارشاد اور آپ سن لیں. زندگی کے اصول اور حیات کے لیے جو غفلت سے باہر نکالنے کے، معصومین علیہ السلام میں اسی کسی کا ارشاد ہے، مجھے نام تو معصوم کا یاد نہیں رہ گیا، لیکن روایت یہ ہے کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے اپنے حواریین کے ساتھ. جناب عیسیٰ کے تبلیغ کا طریقہ یہ تھا، مخلصین کو لے کے کسی ایک جگہ رکتے نہیں تھے بلکہ ہدایت کے لیے سفر کیا کرتے تھے. حواریین کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک چراگاہ سے گزر ہوا جہاں ایک انسان کچھ بھیڑوں کو لیے ہوئے چرا رہا تھا. جناب عیسیٰ نے چاہا اس کی کچھ بہتر رہنمائی کر دی جائے. اس کے پاس آئے، کہا تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو تم یہ وقت اس پہ خرچ کر رہے ہو، اگر یہی وقت تم طلب علم میں لگاتے تو اس سے زیادہ تمہیں اس کی قیمت ملتی. اس نے کہا کہ نبی اللہ، میں نے کہیں کسی استاد کے سامنے زانو ادب تو نہیں طے کیا ہے اور کہیں بیٹھ کے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن میں نے زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے اس سے میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنا لیے ہیں. بس وہ جلدی جلدی سن لیں آپ چونکہ موضوع سے متعلق ہے. کہا میں نے زندگی کے کچھ اصول بنا لیے ہیں. کہا وہ کیا کیا اصول ہیں؟ اس نے کہا میں نے زندگی کے جو اصول بنائے ہیں ان میں سے پہلا اصول میں نے یہ اپنے لیے طے کیا ہے کہ جب تک یہ زمین حلال خدا سے خالی نہیں ہو جائے گی میں حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور ابھی تک اس زمین کے حلال سے خالی ہونے کا وقت میرے سامنے نہیں آیا ہے، لہذا مجھے حرام کو ہاتھ نہیں لگانا پڑا. کہا میں نے زندگی کا دوسرا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک اس زمین پر سچ ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ابھی تک سچ سے زمین خالی نہیں ہوئی ہے لہذا میں جھوٹ کے قریب نہیں گیا ہوں. کہا میں نے زندگی کا تیسرا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک میرے مالک کا خزانہ خالی نہیں ہو جائے گا میں کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اور ابھی میرے مالک کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئی ہے، خالی ہونا تو دور کی بات، لہذا میں نے کسی بندے کے آگے دست سوال نہیں پھیلایا ہے. کہا میں نے زندگی کا چوتھا اصول یہ بنایا ہے، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رہ جائیں تو زندگی میں ہمیشہ کام آئیں گی، ہم بہت جلدی فیصلے لے لیتے اپنے بارے میں. کہا زندگی کا چوتھا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک میں شیطان کی میت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اس کو مرا ہوا، ہمارے یہاں کی بول چال میں مرا مردہ کہتے ہیں، مرے مردہ کا منہ ہو رہا ہے تمہارا، حالانکہ مردہ بیچارہ ہوتا ہی مرا ہوا. کہ جب تک کہ شیطان مرے ہوئے شیطان کی میت کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک میں کبھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھوں گا کہ شیطان اب مجھے نہیں بہکا سکتا. میں چاہے کتنا ہی بعمل ہو گیا،
چاہے کتنی نیکیاں کی، چاہے میں کتنا بڑا نمازی، چاہے نماز شب زندہ، چاہے میں پرہیزگار متقی، لیکن جب تک شیطان کی میت کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک شیطان کے بہکاوے میں آنے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا. اور ابھی تو زندہ شیطان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی میری کبھی، تو میں کہاں سے مطمئن ہو جاؤں کہ شیطان مجھے بہکا نہیں سکتا. ہم بہت جلدی اپنے کو سند دے لیتے ہیں. ہم اس کے بعد اگلا جملہ سنیے، اس نے کہا زندگی کا ایک اصول میں نے اور بنایا ہے کہ جب تک میں اپنے دونوں قدم، دونوں پیر جنت میں نہ رکھ لوں اس وقت تک میں عذاب الہی سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے جہنم بھیج سکتا مجھے کسی ایک غلطی پہ بھی. جب تک دونوں قدم جنت کے اندر نہ رکھ لوں، ایک کی بات نہیں، جب تک دونوں پیر جنت کے اندر نہ رکھ لوں اس وقت تک میں مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اب مجھے عذاب الہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور ابھی تو میں نے جنت میں ایک پیر بھی نہیں رکھا ہے، لہذا میں کیسے اپنے کو سند دے دوں میں پکا جنتی ہوں اور مجھے جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے. تبصرے کے بغیر میں آپ روایات آپ کو خالی سنا رہا ہوں. ہم کتنی جلدی فیصلے کرتے ہیں لیکن وہ فیصلے حقیقت سے دور ہو سکتے ہیں. کہا میں جب تک دونوں پیر جنت میں نہ رکھ لوں اپنے، اس وقت تک میں اپنے کو عذاب الہی سے محفوظ نہیں سمجھ سکتا. ہر بات قیمتی ہے. اس کے بعد اس کی چھٹی اور آخری بات سنیے. کہ میں نے زندگی کے اصول اور بنایا ہے کہ جب تک میں اپنے وجود کو تمام نقائص سے، کمیوں سے، برائیوں سے دور نہ کر لوں میں دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا. اور ابھی تک تو میں اپنی زندگی کو ایک برائی ہٹاتا ہوں تو دوسری سامنے آتی، دوسری ہٹاتا ہوں تیسری سامنے آتی. لہذا مجھے عیب جوئی کی فرصت آج تک نہیں مل سکی ہے. میرے عزیزو، میں نے بس یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں. ہم سب مل کے ایک ایسی سوسائٹی کو تشکیل دینے کی کوشش کریں جو بیدار ہو، جو جاگتی ہوئی ہو، جو یہ احساس رکھے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، جو یہ محسوس کر سکے کہ ہم اللہ کے بندے، ہم آزاد نہیں پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں نظام حیات دے کے بھیجا ہے. اس نظام حیات پر عمل ہی ہمیں کامیابی کے منزل تک پہنچا سکتا ہے. اور یہ باتیں کوئی اور سوچے نہ سوچے، کوئی اور کرے نہ کرے، لیکن کربلا والوں کو بہرحال سوچنا چاہیے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے نظام الہی کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی تھیں. جو کچھ انہیں مالک سے نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو قربان کرنے میں ان کی طرف سے کوئی بخل نہیں تھا، کوئی کوتاہی نہیں تھی. ہدف صرف یہ تھا کہ وہ نظام الہی نافذ کیا جا سکے جس نظام کے تحت انسان خود بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کا معاشرہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. مصائب و آلام کی وہ دنیا جس کے دو حصے ہیں، ایک کربلا میں شہادت کے اوپر جس کا اختتام ہو گیا، اور ایک وہ مصائب و آلام کا سفر جو شہادت کے بعد سے شروع ہوا ہے. میں روزانہ تذکرے دہرا رہا ہوں اس قافلے کے جس قافلے میں حسین کی بہن بھی ہے، حسین کی بیٹی بھی ہے اور حسین کے اہل حرم بھی ہیں. مگر ان سارے قیدیوں میں اور ان سارے اسیروں میں مصائب و آلام کے جن مرحلوں سے سب کو گزارا جا رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ مصائب و آلام کا سامنا حسین کی اس ننھی سی کمسن بچی کو کرنا پڑ رہا ہے جسے حسین اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے، جسے حسین اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے. اس بچی کو خصوصیت سے سزا کیوں ملی ہے؟ اس بچی کو خصوصیت سے ستایا اسی لیے جا رہا ہے جہاں معلوم ہو جاتا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی بچی ہے، وہیں ظلم کی شدت اختیار کر لیتا ہے. چاہے وہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوتے وقت کی بات ہو اور چاہے دربار شام میں قافلہ پہنچنے کی بات ہو. جب قافلہ چلا ہے تو حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو دوسرے تمام اسیروں کے مقابلے میں زیادہ اذیت پہنچائی ہے ظالموں نے. ننھی سی بچی، تماچے کھائی ہوئی بچی، کانوں سے جس کے گوشوارے ابھی چھنے ہیں، ابھی خون ٹپک رہا ہے، سہمی ہوئی بچی جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کا جسم پامال کیا گیا ہے، وہ بچی ماں کی گود میں، پھوپھی کی گود میں ایک ذرا سے پناہ لی ہے کہ سفر کا وقت آ گیا. ماں کی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی بچی ایک قدرے راحت سے سفر کر سکتی ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر
کم سے کم ماں کی آغوش نصیب ہے، مگر ظالموں کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ قافلہ روک کے ماں کی گود سے بچی کو چھینا گیا تھا اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر 3 سال کی کمسن بچی کو بٹھا دیا گیا، اور جب بچی اونٹ کے اٹھنے پر لرزنے لگی، کانپنے لگی، پریشان ہو کے پکارا اماں بچا لو، پھوپھی اماں بچا لو، تو ظالم نے کیا ستم کیا، رحم کھا کے ماں کے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ اونٹ کو بٹھا کے ننھی سے بچی کو سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ یہ تو وہ وقت ہے جو آغاز سفر ہے، اور اختتام سفر پہ بھی حسین کی محبت کی سزا سکینہ کو کیسے ملی ہے۔ رسن بستہ بیویوں کے ساتھ ننھی سی بچی اسی رسن میں بندھی ہوئی ہے، دربار یزید میں ننھی سی بچی کے کمسن بچی کے گلے میں رسن بندھی ہے، وہی رسن پھوپھیوں اور ماؤں کے بازوؤں میں بندھی ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا بیویاں جھک کے راہ طے کریں، جھک کے کھڑی ہوں تاکہ وہ رسی نہ کھچے جس سے سکینہ کے گلا بندھا ہے، یا بی بی کے گلے کی رسی کھچے۔ اس تکلیف کے عالم میں ہاتھ گلے پہ رکھی بی بی کھڑی ہوئی ہے، ظالم نے دیکھا دور سے، کیفیت کو محسوس کیا، ایک مرتبہ اس نے پوچھا یہ کمسن بچی کون ہے؟ کسی نے بتا دیا یہ حسین کی بیٹی ہے۔ بس حسین کا نام سن کے ایک مرتبہ ظلم آگے بڑھنے لگا، اچھا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، سکینہ میں نے سنا ہے تمہیں حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے، تمہیں نیند نہیں آتی تھی جب تک بابا کا سینہ نہ ملے، ظالم کیوں دل کو دکھاتا ہے؟ اب بابا کا سینہ کہاں نصیب ہے؟ بابا کا سر کٹ کے آیا ہمارے ساتھ دیار دیار، بابا کا لاشا کربلا کے میدان میں پڑا، اب ہمیں سینہ کہاں نصیب؟ کہا نہیں ہم نے سنا تمہارے باپ تم سے محبت کرتے تھے، کہاں ظالم بہت محبت کرتے تھے، مگر بار بار دوہرا کے کیوں دکھ دیتا ہے دل کو؟ کہا میں یوں نہ مانوں گا، تمہیں اپنی محبت کا امتحان دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ ظالم نے جب فرمائش کی، کہا میں تب مانوں گا جب تمہارا بابا تم سے محبت کرتا تھا، تب مانوں گا جب تم اپنی جگہ پہ رکی رہو اور تمہارے باپ کا سر تمہاری گود میں آ جائے۔ ایک بار ننھی بچی نے جلے ہوئے دلے کرتے کا دامن اٹھایا، بابا ظالم آپ کی محبت کا امتحان لے رہے ہیں، بابا آ جاؤ میری گود میں آ جاؤ بابا۔ دنیا نے دیکھا سر حسین بلند ہوا، حسین کا سر اٹھ کے بچی کی گود میں آ گیا، شاید پہلی بار یتیم حسین کو باپ کا سر ملا ہے۔ سوکھے ہوئے لبوں پہ رخسار رکھ دیے، بابا آپ کے بعد بڑے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔